شریعت میں پہلے بھی ہمیں حکم دیا ہے کہ ہمیں راستہ کسی چیز کا نہیں روکنا ہے کہ اگر عیدگاہ جانے سے آپ کو لگ رہا ہے کہ عیدگاہ کے باہر کا روڈ جام ہو جائے گا تو ہماری شریعت نے پہلے ہی ہمیں سکھایا ہے کہ انسان تو انسان، ہمیں جانور کا راستہ روکنا بھی منع ہے کہ کوئی بھی انسان جب محنت کرتا ہے تو اس کو اس کا پھل کا انتظار تو رہتا ہے نا، اور پھر ہم لوگ ایک مہینہ دن میں جو ہے نا بغیر کچھ کھائے پیے، نہ پانی نہ کھانا کچھ نہیں، یہ نہیں کہ پانی پی لیتے ہوں چاہے گرمی ہو چاہے سردی، پورا دن بھوکے رہتے ہیں، چاہے جو ہے کسی بھی صورت میں ہمیں رہنا ہوتا ہے، اور پھر یہ پورا مہینہ جب گزر جاتا ہے تو اس کے بعد جو ہے نا یہ اللہ کی طرف سے ہمیں ایک تحفہ ملا ہے جس کو ہم عید کہتے ہیں۔ عید کا چاند نظر آ گیا ہے۔ ہمارے ساتھ خاص بات چیت کرنے کے لیے زینت المسجد کے پیش امام جی ہیں، ان سے ہی بات کرتے ہیں۔ مولانا صاحب، پہلے تو آپ کو عید کی بہت ساری شبھ-کامنائیں، دلی مبارکباد۔ شکریہ، دھنیہ واد جی۔ میں یہاں پر جنت المسجد میں امامت بھی ہوتی ہے، اور ساتھ ہی ساتھ میں یہاں پر بہت سارے ساموہی کام بھی ہم لوگ کرتے ہیں، لوگوں کی مدد کرنا یا اس کے علاوہ غریب و یتیموں کی مدد کرنا، اور وہ کسی بھی دھرم سے تعلق رکھتے ہوں، یا بہت سارے کام ہم لوگ سنستھائیں وغیرہ بھی چلاتے ہیں۔ دیکھا جاتا ہے کہ جب عید کی نماز ہوتی ہے یا عید کا دن ہوتا ہے تو لوگ عیدگاہ میں کم پہنچتے ہیں، اور جو مسجد ہیں وہاں پر اب نماز ہونے لگی ہے، تو ایسا دیکھا تھا کہ اب عیدگاہ میں کم بھیڑ، مسجدوں میں زیادہ ہوتی ہے۔ اس کو لے کر آپ کیا سندیش دینا چاہیں گے؟ ہاں، یہ آپ نے بہت اچھا جو ہے نا آپ نے سوال کیا ہے کہ زیادہ تر لوگ یہ ہوتا ہے اپنی بس آسانی دیکھا، جلدی سے لیٹ تیار ہوئے، جلدی سے مسجد چلے گئے اور نماز پڑھا اور پھر اپنے گھر آ گئے، اور عیدگاہ دور ہے جانا ہوگا، جبکہ ثواب یہ ہے کہ عیدگاہ چل کر کے آپ پیدل جاتے ہیں، تکبیر پڑھتے ہوئے جاتے ہیں، تو آنے پر جانے پر بڑا ثواب ملتا ہے۔ ہاں، یہ ہے کہ جیسا کہ ہمیں شریعت میں پہلے بھی ہمیں حکم دیا ہے قرآن و حدیث میں کہ ہمیں راستہ کسی چیز کا نہیں روکنا ہے۔ اگر آپ کو لگ رہا ہے کہ ہم لوگ سبھی عیدگاہ پہنچ جائیں گے، اور عیدگاہ جانے سے، یہ آج میں نے جمعہ میں بھی اسپیچ دیا تھا کہ اگر عیدگاہ جانے سے آپ کو لگ رہا ہے کہ عیدگاہ کے باہر کا روڈ جام ہو جائے گا، تو ہماری شریعت نے پہلے ہی ہمیں سکھایا ہے کہ انسان تو انسان، ہمیں جانور کا راستہ روکنا بھی منع ہے۔ اب یہ الگ بات ہے کہ کچھ لوگ اس طریقے کا ماحول ہی کریٹ کرتے ہیں کہ لوگ سمجھتے ہیں کہ یار یہ مسلمان ایسا ہوتا ہے، مسلمان ایسا ہوتا ہے، تو ہر دھرم میں کچھ نہ کچھ ایک دو لوگ ہوتے ہیں جس کی وجہ سے لوگ ایسا ذہن بناتے ہیں، جبکہ ایسا نہیں ہونا چاہیے کہ صاحب ایک دو کی وجہ سے سارے لوگ ہو جائیں۔ تو بہرحال اگر عیدگاہ میں کوئی بندہ اس نیت سے نہیں جا رہا ہے کہ وہاں بہت زیادہ رش ہو جائے گا، روڈ جام ہو جائے گا، اور اس وجہ سے سوچتا ہے چلو اس مسجد میں پڑھ لیتے ہیں، تو اس کو اس نیت پر زیادہ ثواب ملے گا۔ کیوں؟ کیونکہ ہمیں سب سے پہلے یہ حکم دیا ہے کہ لوگوں کا زیادہ خیال کیا جائے، اور کسی کا راستہ ہمیں نہیں روکنا چاہیے۔ رمضان کا میں ایک مہینہ روزے رکھتے ہیں روزے دار، اس کے بعد گفٹ میں اگر کہیں تو عید ملتی ہے، تو عید کیوں خاص کہی گئی ہے ایک مہینہ روزے رکھنے کے بعد روزے داروں کے لیے؟ ظاہر سی بات ہے کہ کوئی بھی انسان جب محنت کرتا ہے تو اس کو اس کا پھل کا انتظار تو رہتا ہے نا، اور پھر ہم لوگ ایک مہینہ دن میں جو ہے نا بغیر کچھ کھائے پیے، نہ پانی نہ کھانا کچھ نہیں، یہ نہیں کہ پانی پی لیتے ہوں چاہے گرمی ہو چاہے سردی، پورا دن بھوکے رہتے ہیں، چاہے جو ہے کسی بھی صورت میں ہمیں رہنا ہوتا ہے، اور پھر یہ پورا مہینہ جب گزر جاتا ہے تو ہمیں قرآن میں ایک جو ہے نا حکم دیا گیا ہے کہ یرید اللہ بکم الیسر ولا یرید بکم العسر وَلِتُكَبِّرُوا اللَّهَ عَلَى مَا هَدَاكُمْ وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ، کہ جب یہ گنتی پوری ہو جاتی ہے تو آپ اللہ کی جو ہے نا تکبیر بیان کریں، اور دیگر جگہوں پر بھی قرآن میں یہ آیا ہے کہ آپ اللہ کی نعمت پر شکر منائیں اور خوشیاں منائیں، ایک دوسرے لوگوں کو جو ہے نا خوشی کا اظہار کریں۔ تو یہ ہم لوگ جب پورا مہینہ ہو جاتا ہے کمپلیٹ، تو اس کے بعد جو ہے نا یہ اللہ کی طرف سے ہمیں ایک تحفہ ملا ہے جس کو ہم عید کہتے ہیں۔ اور دیکھا جاتا ہے کہ جب نماز پڑھنے لوگ جاتے ہیں تو تمام اس میں ایسے بھی کچھ لوگ ہوتے ہیں جو اول فلور حرکتیں کرتے ہیں سڑکوں پر، ان کو کیا اپیل کرنا چاہیں گے، ان سے کیا سندیش دینا چاہیں گے، ان کو کیا کہنا چاہیں گے؟ جی، یہ ہوتا ہے بسا اوقات نوجوان طبقے کے جو لڑکے ہوتے ہیں، زیادہ تر سب تو نہیں ایسا کرتے ہیں، لیکن کچھ لوگ ایسا ہوتا ہے کہ وہ روڈ پر جو ہے نا ہو سکتا ہے کہ بدتمیزی کرتے ہوں یا کسی کو چھیڑ چھاڑ کرتے ہوں، لیکن ایسا بہت کم ہوتا ہے۔ نماز کے لیے اگر جاتے ہیں تو وہ عام طور پہ جو راتیں ہوتی ہیں نا، 31 نائٹ ہوتی ہے یا اور کوئی راتیں جو ہوتی ہیں نا جس میں لوگ راتیں جاگتے ہیں، اس میں تھوڑا سا ڈر رہتا ہے۔ عید میں تو ایسا بہت نہیں دکھتا ہے، ایسا نہیں دکھتا ہے۔ رمضان کے مہینے میں اور عید سے پہلے رمضان کے بیچ میں زکوٰۃ اور فطرے کو لے کر بہت اہم مثال دیا گیا ہے، کیوں زکوٰۃ اور فطرہ دینا جائز ہے اور اس کا کیا مہتو ہے؟ جی، اس میں رمضان شریف جب ہم لوگ گزارتے ہیں تو ساتھ ساتھ میں یہ بھی حکم دیا کہ آپ کے روزے، آپ کی زکوٰۃ یا جو بھی آپ کے اعمال صالحات ہیں، اگر آپ فطرہ نہیں دیں گے تو یہ زمین و آسمان کے بیچ میں لٹکے رہیں گے، یا یوں کہہ لیں کہ یہ قبول نہیں ہوں گے۔
آپ اپنی طرف سے فطرہ زکوٰۃ لے کر کسی غریب کی کسی یتیم کی مدد کیجئے، اور یہ بھی ایک بڑا خوبصورتی ہے کسی بھی دھرم کی ہے، اور یہ دھرم اسلام کی ایک بڑی خوبصورتی ہے کہ کوئی بھی انسان نے اچھا کام کیا ہیں، بری چیزوں سے بچا، تو اب اس کو ایک میسج دیا گیا کہ بھئی آپ جو ہے نا خاموش رہے، آپ نے اچھا کام کیا، اور آپ لوگوں نے جو ہے نا خاموش رہ کر کے جھوٹ، غیبت، چغلی، لوگوں کی برائی، ان سب چیزوں سے تو پرہیز کیا ہی کیا، اب یہ ساری چیزیں آپ چاہتے ہو کہ اور اچھے سے جلدی قبول ہو جائیں، تو اب اپنی طرف سے زیادہ نہیں، جیسے 2 کلو تقریباً گیہوں ہوتا ہے، اس کی قیمت آپ اپنی طرف سے دے دیجیے 50-60 روپے، تو اس سے یہ ہوتا ہے کہ ہم ایک غریب کی مدد بھی کر دیتے ہیں، اور اسی سے ہمیں ثواب بھی مل جاتا ہے، برکتیں مل جاتی ہیں۔ تو یہ تھے حضرت غلام فرید صاحب جی، جنہوں نے جس طرح سے ہم سے نیوز پلے سے خاص بات چیت کی ہے۔ اتر پردیش کے اناؤ سے میں ساون ملک، نیوز پلے۔